روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی نبی کی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اور آپ کی شان اتنی ہے کہ اگر مٹنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شان مصطفیٰ اگر کوئی ہستی جانتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اور اگر کوئی ہستی شان خدا جانتی ہے تو وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے مثال راہ ہے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات آگے بڑھائیں، یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا، تو یہ شیطان انکاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لعین کو لعنت کے توق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ چونکہ شیطان کے جنت سے نکل جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ دوستوں، مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کے کام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف چال چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بخیل، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادت جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان مرید یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کر دیا اور شدید غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب مرنے پر اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنے پروردگار کے یہاں جو میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے، تم مجھ کو 3 حالاتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یاد کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفر سے مقابلہ کرتا ہے، تب میں اسے اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں
اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ صلاۃ والسلام نے فرمایا، اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ شیطان نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے حسب منصب کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے شیطان، میری امت کو نماز بجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز بجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک مرض گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ صلاۃ والسلام نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں جنجیر ڈال دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں جنجیر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑی چلتی ہے جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔